نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں دینی بھائیوں، میں نے قرآن مقدس کی ابتدائی پارے کی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ احادیثوں میں سے 2 روایتیں پڑھ کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ تعزیت کی مجلس ہے، دین کی بات کہیں سنی جاتی ہے، اس سے عمومی زبردست اصلاح امت میں ہوئی ہے، ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات اور اس کی تمام تر مخلوقات کو اپنی کمال قدرت سے تنہا بلا شرکت غیر اپنی کمال قدرت سے خود پیدا کی۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ ابدی الابد ہے، بہت پہلے سے ہیں جس کے پہلے کی کوئی حد نہیں، بہت بعد ہیں جس کی بعد کی کوئی حد نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کائنات میں دیگر مخلوقات کو پہلے پیدا کیا۔ انسان سے 2000 برس پہلے کی مخلوق جنات، اور جنات
इंसान से 2000 बरस पहले जन्म ले चुकी थी। वो आबादियों में नहीं रहते थे, जंगलात बयाबान में बसेरे करते थे। जब इंसान से वो खाइफ थे, डरते थे, जब इंसान ने उससे डरना शुरू किया तो वो यूँ समझा कि हम तो इससे डरते हैं लेकिन ये हमसे डर रहा है। फिर इन्होंने जंगलात, कोहिस्तान और रेगिस्तान को छोड़ करके आबादियों की राहें इख्तियार की, और आज घरों में, मस्जिदों में, आबादियों में जिन्नात के बसेरे होने लगे। एक अल्लाह की मखलूक आग के शुआले से पैदा हुई, शरारत का मादा ज़्यादा है। इंसान मट्टी के खुलासे से पैदा किए, इसमें शैतान के मुकाबले में शरारत कम है, लेकिन वो इंसान से निचली मखलूक है, इंसान इससे ऊपरी मखलूक है। अल्लाह ताला ने 4 हसास मखलूक पैदा की है, हैवान, जिन्नात, फरिश्ते और इंसान। हैवान तो बिल्कुल नीचे की मखलूक है, इससे ऊपर की मखलूक जिन्नात है, इससे ऊपर की मखलूक फरिश्ते हैं, इससे ऊपर की मखलूक इंसान है। जब इंसान जिन्नात से डरने लगे तो जिन्नात में तमर्रुद और सरकशी का मादा ज़्यादा है। इंसान मट्टी के खुलासे से पैदा हुआ और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात की मट्टी से अल्लाह ने इंसान बनाए, और मट्टी की खासियतें जुदा जुदा है, इसलिए हर इंसान की खासियत जुदा जुदा है। ये उसके मादे का असर है। ठीक इसी तरह जिन्नात के मादे का असर तमर्रुद है, सरकशी है, इसलिए वो मादे से मजबूर है। शैतानियत, शरारत उसकी रग रग में पेवस्त हो चुकी है। अलबत्ता इसमें मुसलमान भी है, काफिर भी है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, मर्द भी है, औरत भी है। अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है, ये भी मुकल्लफ है। हम जैसे शरीयत के अहकाम के मुकल्लफ हैं, वो भी शरीयत के अहकाम के मुकल्लफ हैं। सूरह रहमान पढ़ते हैं तो अल्लाह फरमाता है, फया अय्युहा सकलान, ए 2 बोझल मखलूक, एक बोझल मखलूक इंसान है, एक बोझल मखलूक जिन्नात है। इनमें सहाबा भी हैं, इनमें ताबईन भी हैं, इनमें किबार मुहद्दिसीन भी हैं, इनमें किबार मुफस्सिरीन भी हैं। अजीब अजीब सलाहियतों के मालिक, जैसे इंसानों में है ऐसे जिन्नातों में। लेकिन निचली मखलूक है, इसलिए वो इंसान के ताबे हो सकती है। जितने भी बापू है और साधु है, 2 तबके के लोग हैं उम्मत में। एक को बापू कहते हैं, एक को साधु कहते हैं। दोनों के नज़रियत सेम है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अलबत्ता ये ईमान वाला है, वो काफिर है। वो क्या करते हैं, एक विधिया है जो पढ़ी जाती है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। कुरान में एक आयत है, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू। 41 मरतबा पढ़ो, बस आप हाजिर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ आमाल करने पड़ेंगे, लेकिन करना मत। अल्लाह ताला ने उसको मुख्तलिफ शक्लें दी है, तो शक्ल भी अशकालिन मुख्तलिफा, अलग अलग शक्ल बना सकता है। वो कीड़ी भी बन जावे, वो सांप भी बन जावे, वो बहुत बड़ा पीर की शक्ल भी इख्तियार कर ले, बहुत बड़े संत की भी शक्ल इख्तियार कर ले। अल्लाह ने उसको ताकत दी है। चूँकि आदम के साथ ज़िम्नन उसका बयान है, एक मखलूक, लेकिन इंसान से हल्की मखलूक, निचली मखलूक, इंसान के ताबे है, इसीलिए अमलियात से वो ताबे कर लिया जाता है। लेकिन याद रखना चाहिए, इंसान आज़ाद है, जिन्नात आज़ाद है, और आज़ाद कभी गुलामी पसंद नहीं करता। कोई भी आज़ाद, हुर्रियतुल असल इंसान भी है और हुर्रियतुल असल जिन्नात भी है। इसलिए करना मना है,
کے توڑنے تعویذ سے اس کو تابع کرنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ یہ بھی آزاد، اور انسان آزادی پسند کرتا ہے، غلامی پسند نہیں کرتا. کوئی بھی انسان آزادی پسند کرے گا، غلامی پسند نہیں کرے گا. وقتی طور پر کسی کی نوکری کر لے لیکن چاہتا یہ ہے کہ کل میں سیٹج بن جاؤں. عارضی طور پر مزدوری کر لے لیکن چاہتا یہ ہے کل میرے یہاں بھی کوئی مزدور ہو اور مجھے کام کرنا نہ پڑے. اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، ایک انسان کا معیار ہے. پرانے لوگ تھے ایک ڈھب کے زندگی گزار دے، جو ریکڑی مزدور، موت تک ریکڑی مزدوری کی. اچھے لوگ تھے، کھودانی کھودنے والا، زندگی بھر اسی حال میں گزار دیا. دوسری چیز دماغ کے خاکن نے سوچی جی نہیں. حلال طیب کماتے تھے، خوشحال زندگی گزارتے تھے. کھبے پر کھپاڑی یا کھبے پر کودانی، جس کام کے لیے جاوے وہ باجرے کی روٹی اور 2 پیاز لے لی یا چٹنی لے لی اور شام کو گھر آ گئے. دن بھر حلال طیب کمائی کی. اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا جو اسی طرح کا مزدوری کا کام کرتا تھا. ہاتھ کھردرا تھا، لسا نہیں تھا. تو پیغمبر کا دست مبارک تو دنیا کا کوئی ریشم نرم ملائبت میں پیغمبر کی ہتھیلی سے زیادہ نرم خدا نے نہیں پیدا کی. آقا کو چوبا اس کا ہاتھ. تو کیوں؟ تو کہا محنت مزدوری کر کے خود کا پیٹ پالتا ہوں، بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہاتھ کے ساتھ کبھی بھی تو جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. حلال طیب کمائی کی اسلام میں یہ خاصیت، عجیب قسم کی خصوصیت. حریت الاصل انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں. اس کو ودیا کے ذریعے سے پابند کیا جاتا ہے. اب پابند کرنے کے بعد انسان کی مانسکتا ہوتی ہے، اسے جائز بھی کام لیتا ہے، ناجائز بھی کام لیتا ہے. اس کا گرو گھنٹا لیا تو چوری کرواتا ہے، چونکہ اس کے تابع ہے. پھر وہ گھروں میں چوریاں کرتا ہے اور وہ لا کر کے اس کو دیتا ہے. لیکن وہ برابر تاک میں رہتا ہے، کب موقع ملے نہیں اس پر حملہ کر لے تو کبھی اس پر غالب آ جاتا ہے. وہ بہت کم لوگ دنیا میں آٹے کی نمک کی مقدار ہو الا ماشاء اللہ جن کے حسن اخلاق، حسن اعمال، حسن کردار، اس کے تقوی طہارت سے جنات اس کے تابع ہو جائے. آج دنیا میں ایسی درسگاہیں ہیں. دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث کی فوقانی منزل جہاں علماء محدثین جناتوں کو سبق پڑھاتے ہیں. یہ سلسلہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے علم دنیا سے ختم نہیں ہوا ہے، ابھی باقی یہ علم. وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے انسان پڑھتے ہیں، ان میں بھی اچھے برے لوگ ہیں. لیکن ایک نقطہ یاد رکھیں، یہ تابع کرنا جائز نہیں ہے. رات کو 2 بجے کندھے تک ڈباؤ پانی میں دریا میں ایک وظیفہ 41 دن تک کرو تو آپ کے تابع بھی میاں صاحب ہو جائیں گے، تابع ہو جائے گا وہ. لیکن تابع کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حریت الاصل ہے اور کسی کی آزادی کو زبردستی چھین لینا اسلام میں حرام ہے. اور بابو حرام کام کر کے پیسے کماوے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ بنیادی ٹاپک آپ سمجھے. اخلاص لے وجہ اللہ خدمت کریں. میری بات بھی کہہ دوں چونکہ ان کی طرف سے آئے گا کہ مولوی صاحب بیان کر کے 500 روپے لیتے ہیں تو یہ لینا جائز ہے؟ ناجائز ہے. ہاں ہمارے تنخواہیں بندھی ہوئی ہیں، ہم اپنے خارج اوقات کے اندر ٹائم نکال کر یہ کام کر لیتے ہیں. مناسب یہ ہے کہ ہم نہ لیں، لیکن ہم نے آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹہ دیا ہے تو اس کام کے لگنے پر اور دوسری کوئی تنخواہ کا معقول انتظام نہیں ہے تو اس کے لیے لینے کی گنجائش ہے. لیکن یہ تو علم اللہ کے خوشنودی کے لیے سیکھ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اشاعت کر رہا ہے اور وہ پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے. ضمنی طور پر یاد آ گیا، میں نے ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ تمام تر مخلوقات کا خالق اور مالک. اس اللہ نے اس کائنات میں 4 حساس مخلوق پیدا کی ہے، انسان،
فرشتے، جنات اور جانور. اس بحث میں ہم کو نہیں جانا ہے. اس میں سب سے اشرف، سب سے افضل اللہ نے انسان بنایا، اور انسانیت کا خلاصہ ابو البشر سیدنا آدم کو بنایا. اور آدم دنیا کا پہلا آدمی، اسی سے انسان کو آدمی کہتے ہیں. آدم کا کیا ترجمہ؟ آدم نام ہم رکھتے ہیں، آدم کا ترجمہ کیا؟ آدم اٹلے گھؤں جیو رنگ، گھؤں رنگ کی وہ ہوئی. میں یوں کہوں گندمی رنگ تو آپ کیا سمجھے گے؟ کیا گوڈا اڑنے بات مولے سب کرتا ہے. اس لیے میں سمجھا دیتا ہوں، گندم یعنی گیہوں. آدم کا معنی جس کا رنگ گہوں کا رنگ جیسا ہو. تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام چونے کی طرح گورے نہیں تھے، بلکہ گہوں کے دانے کی طرح گہوں والا رنگ حضرت آدم کا تھا. اس لیے دنیا کے پہلے انسان آدم کا ترجمہ ہوتا ہے گیہوں والے رنگ والا. اللہ نے اپنی دست قدرت سے آدم کو پیدا کیا. اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا. اس سے پہلے 2000 برس پہلے کی مخلوق جنات. جنات کا اصل سرگنا ابلیس تھا. ابلیس نام ہے، جیسے آدم نام ہے. اور اس کی ذریت کو شیاطین کہتے ہیں. ابلیس کی اولاد کو شیاطین کہتے ہیں. آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. ابلیس کی اولاد کو شیاطین کہتے ہیں. آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. اللہ نے اپنی دست قدرت سے آدم پیدا کیے. اس سے 2000 برس پہلے جنات تھے. عبادت کر کر کے ابلیس نے بہت اونچا مقام حاصل کر لیے. زمین بھر سجدوں سے آباد کر دی. عبادت میں پرواز چڑھا. جب آدمی کسی بھی لائن میں آگے بڑھتا ہے تو وہ لائن کھلتی. اب علم میں آگے بڑھو، علم کھلے گا. جیسے کل مجھے کہا گیا آپ کو بات کرنی، تو میں نے سوچا کہ کیا بات کروں گا. تو میں نے اسٹڈی کیا کتابوں کا، تو مجھے 4 پیغمبروں کی 4 تسبیح یاد آئی. میں نے کہا اس 4 تسبیح پر میں بات کر دوں گا. لیکن میں نے اس کے لیے قصص القرآن سیروگر جا کر کھولی اور قصص الانبیاء کھولی. تو پہلے پیج سے مضمون دوسرا کچھ تھا. تو میں نے کہا چلو اس کو چھوڑ کر اس پر مطالعہ کر لیتے ہیں. بخاری کا سبق پڑھاتے ہیں 7:30 سے 8:30. پھر اس کے بعد یہ کام آنا ہو اس بیان کے لیے تو بیان دیکھنے کا. ہر عالم کو امت کے نام جو پیغام دینا ہے کتاب میں پڑھ کر پھر دے. بزرگوں سے سنا ہے، بھائیو دوستو بزرگوں، یہ نہیں چلتا ہے. یہ منصب، یہ کرسی نبوت کا منصب اور کرسی نیابتاً عالم کو ملی ہے. اس لیے عالم اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے، مضمون تیار کر کے امت کے سامنے پیغام کی صورت میں پیش کرے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ قیمتی وقت لے کر آئے ہیں، اگرچہ رسمی بنیاد پر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وقت قیمتی ہے. سونا اور چاندی اتنا قیمتی نہیں جتنا وقت باقیمت. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اس کو پہلے پیدا کیا. اس نے عبادت میں پرواز حاصل کیا، اڑنے لگا. آسمانوں میں بھی عبادت کر کر کے آسمان بھر دیے. یہاں تک کہ معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد بن گئے. یہاں تک کہ طاؤس الملائکہ، فرشتوں کا مہرہ بن گئے. حاملین عرش، فرشتوں کی ساتھ رہنے لگا. پھر باری تعالیٰ اس کے دماغ میں تھا اب اللہ اپنا نائب تو مجھے بنائیں گے. جب انسان کام کرتا ہے تو اس پر لائن کھلتی، یہ اس کا خیال تھا. باری تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، فعال لما یرید، یعلم السر واخفی ہے. انسان کے بھید بھی جانتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی قادر مطلق ہے. اب اللہ نے آدم پیدا کیا. آدم کو پیدا کیا، زمین کے مختلف مقامات سے مٹی جمع کروائی، بلکہ اسرائیل سے کہا مٹی جمع کر. یوں ہاتھ مارا، کائنات کی زمین کا اوپری پڑ ملک الموت نے، اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا. اسرائیل
صفا مروہ کے درمیان میں جمع کیا، مطاف میں جمع کیا، علی اختلاف الاقوال، 40 سال میں برسائی، ان 40 سال غم کی، 1 سال خوشی کی۔ پھر اللہ نے آدم میں روح ڈالی۔ جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی نے تو آدم کی ناک تک پہنچی نے، تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ میں آپ کو قرآن سمجھاتا ہوں، میں نے گھنٹوں اس کو بھی پڑھا ہے، پھر میں آپ کے سامنے رجوع کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام چھینکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا یا آدم رحمک اللہ، اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ چھینک اسلامی نقطۂ نظر سے اور طبی نقطۂ نظر سے انسان کی صحت کی علامت ہے۔ اسی لیے پرانے لوگ چھوٹے بچوں کو بھی تڑکا کھلاتے تھے، صبح کا تڑکا، اور اس سے چھینک آتی ہے، آدمی کو تندرستی نصیب ہوتی ہے۔ اب اسلام میں چھینک کے لمبے احکامات ہیں۔ آقا نے فرمایا جب کسی مسلمان کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، تو سننے والا الحمد کے جواب میں کہے گا یرحمک اللہ، وہ کہے گا جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ایک الحمدللہ علی کل حال، 2 الحمدللہ رب العالمین، 3 روایتیں۔ الحمدللہ علی کل حال فرمایا پڑھ لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں 2 قسم کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے حفاظت ہوگی، کبھی کان کی بیماری نہیں ہوگی اور کبھی اس کو ناک کی بیماری نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ آدمی کو چھینک آئی، چھینک آنا انسان کی صحت کی علامت ہے۔ نزلہ نہ ہو تو، سڑے خم نہ ہوا ہو تو، چھینک آنا یہ تندرستی کی علامت ہے۔ آدم میں روح ڈالی تو چھینک آئی، یہاں ناک پر پہنچی تھی۔ الحمدللہ چھینک جب آتی ہے انسان کو، اس کی سانس رک جاتی ہے، انسان موت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اس کا سانس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب چھینک باہر نکل جاتی ہے تو نئی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس نئی زندگی کی نعمت کے شکرانے میں آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ۔ اب سننے والا مسلمان جواب میں کہے گا یرحمک اللہ، 1 یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، 4 میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لے۔ میں نے پڑھا الحمدللہ علی کل حال، تو حضرت علی فرماتے ہیں پڑھنے والا 2 بھینکر بیماری سے بچ جائے گا، 1 کان میں کبھی بیماری نہیں آئے گی، 1 ناک میں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اسلام کی تعلیمات میں کتنی لذت ہے، کتنی فرحت ہے۔ چھینکتا ہے اور اس کا جواب لیتا ہے اور چھینکنے والے کو جواب دیتا ہے، کس قدر فائدہ نہیں فائدہ ہے اسلام میں۔ اس لیے آقا نے فرمایا للمسلم علی المسلم 5، عود المریض، اتباع الجنائز، تشمیت العاطش، رد السلام، اجابت الدعوہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، 5 حق ہے۔ سلام کرے جواب دے، چھینک آوے اس کا جواب دے، دعوت دے قبول کرے، چھینکنے والے کو چھینکنے کا جواب دے۔ اسلام کا ایک عظیم الشان نظام ہے۔ حضرت آدم کو چھینک آئی، باری تعالیٰ نے جب حضرت آدم تیار ہو گئے، یعنی روح ڈال دی گئی، تو فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت ہے، اس کو جا کر کے سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم کو جو سلام ملا ہے نا، وہ اللہ نے تعلیم دیا ہے جنت میں۔ اگلے مضمون پر چھینک آنا اور چھینک کا جواب دینا، امام ابو داؤد سجستانی حدیث کے ایک زبردست پائے چوٹی کے امام گزرے ہیں، 5 لاکھ حدیث سند اور متن کے ساتھ یاد تھی۔ اس سے 4700 روایتیں اپنی کتاب میں لے کر سنن ابو داؤد ترتیب دی۔ ان کی عادت تھی دریا کنارے کے اوپر عصر کی نماز کے بعد ذکر شغل میں مشغول رہتا تھا، چلتا پانی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے،
اس لیے چلتے پانی میں کوئی پیشاب کرے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سرو مخلوق کی لعنت. یہ لعنتی آدمی جو چلتے پانی میں پیشاب کرے. سائے دار گھٹاٹوپ درخت کے نیچے کوئی سایہ پیشاب کرے، پاخانہ کرے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت. اس لیے کہ کوئی راہ گزر یہاں بیٹھے گا، آرام کرے گا، کھانا کھائے گا، نماز پڑھے گا، اس کو پلت کرنا حرام ہے اسلام میں. کیسا پاکیزہ مذہب ہے اسلام، عجیب تعلیمات. امام ابو داؤد سجستانی ٹہل رہے تھے، ادھر کی ہوا تھی، جہاز میں سے کسی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ. اب امام ابو داؤد نے 3 روپے میں، درہم یا دینار میں ناوڑی کنارے سے بھاڑے لے لی اور گئے وہاں کشتی میں، اور وہاں جا کر کے جہاز میں جا کر کہا یرحمک اللہ. حالانکہ واجب نہیں ہے، کنارے پر ہے، وہ اندر ہے، مجلس بدل گئی، حکم بدل گئے. واجب نہیں تھا، مجلس بدل گئی، حکم بدل گیا، سنت اور مستحب تھا. لیکن حدیث کا کام کرتے تھے، میں سنت چھوڑے نہ محدث تو نہ بن سکتا ہے، کبھی بھی نہیں بن سکتا. محدث جو عامل بالحدیث ہو اسے محدث کہتے ہیں. گئے، جا کر یرحمک اللہ، واپس آ گئے. امام ابو داؤد کی اپنے وقت میں وفات ہوئی. شاگرد نے خواب میں دیکھا استاد کو، پوچھا استاد جی کیا گزرا؟ کہ اللہ نے 3 روپے میں جنت دی. ایک طرف 5 لاکھ حدیثیں اور ایک طرف 3 روپے میں مسلمان کے حق کے رعایت. مسلمان کتنا قیمتی ہے اللہ کے یہاں. ایک مسلمان کے حق کے رعایت کی 4700 حدیثیں کتاب میں لے کر کے، اس کتاب کو جب سے بنی تب سے لے کر آج تک ہر عالم، ہر مدرسہ اس کو پڑھاتا ہے. اس پر شروحات لکھی گئی ہیں اور بہت مشکل کتاب بھی ہے، اس کے ادق مقامات بھی ہے، اس کو سمجھانا بہت مشکل بھی ہے طلبہ. عجیب کتاب لکھی. ان سارے اعمال کے مقابلے میں ایک مسلمان کا حق ادا کیا 3 روپے میں. کہا وہ 3 روپے میں ناوڑی کرائے پر لے کر اس کا جو چھینک کا جواب دیا تھا نے، اللہ نے فرمایا کہ جا اس کے بدلے میں نے تجھے جنت دے دی. ایک طرف 5 لاکھ حدیثیں ہیں اور ایک طرف یہ مختصر سا عمل ہے. اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سلام کر چکے. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جواب دیا. باری تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ تیرا اور تیری ذریت کا سلام ہے، تیرا اور تیری اولاد کا سلام یہی ہے. آپس میں جب ملاقات کریں تو سلام یہی ہے، اللہ السلام ہے، تمہارا سلام السلام علیکم ہے. تم قوم مسلمان ہو، تمہارا اللہ السلام ہے اور تمہارا ٹھکانہ دارالسلام جنت ہے. اللہ قیلا سلام سلام. اور جنت میں تمام عبادتیں ختم ہو جائے گی لیکن سلام کی عبادت باقی رہے گی. سلام کی عبادت وہاں بھی جاری رہے گی کہ سلام کی عادت ڈالنی چاہیے. صلاۃ و سلام کے بعد باری تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. میں نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے 2 اعتبار سے تذکیریں کیے ہیں. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُ. اے پیغمبر کچھ انبیاء کے تذکیریں ہم نے آپ سے کی اجمالاً یا تفصیلاً. کچھ انبیاء کے تذکیریں ہم نے نہیں کیے، نہ اجمالاً نہ تفصیلاً. اچھا قرآن میں کتنے نبیوں کا نام آیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کنیت ہے، صحابی یہ جلیل ہے. نام ان کا جندب ابن جنادہ تھا، اونچے درجے کے صحابی ہیں، مکثرین فی الاحادیث نبویہ میں کا راوی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کتنے بھیجے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000. ان میں رسول کتنے؟ کہا 313. ان میں پہلا کون؟ آدم علیہ السلام.
حضرت آدم علیہ السلام کو کون سے دن پیدا کیا؟ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وادخل الجنہ واخرج منہا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ۔ جمعہ کے دن آدم پیدا ہوئے، جمعہ کے دن آدم جنت میں ڈالے گئے، جمعہ کے دن آدم جنت سے نکالے گئے، اتارے گئے، قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے بعد اللہ نے آدم کا اکرام کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، تمام فرشتوں نے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے مل کر ایک ساتھ سجدہ کر لیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، کان کا ایک ترجمہ کافروں میں سے ہوا، کان من الکافرین کافروں میں سے تھا، یہ کافر بن گئے۔ اب باری تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ پوچھتا ہے خود قرآن میں، اے ابلیس جس چیز کو میں نے میرے ہاتھ سے پیدا کیا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کی؟ کتنا پیار بھرا اللہ کا انداز ہے، میں نے جس کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کی؟ تو ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ آپ کو معلوم نہیں میں تو آدم سے اوپر کا ہوں، آدم تو میرے سے نیچے کا ہے۔ دنیا میں سارے اختلافات کی بنیاد یہ ہے، سارے اختلافات کی بنیاد، آدمی ہر ایک اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے اللہ ماشاء اللہ مارا جیوں کوئی نہیں ہو، ہماری بات لکھنے کی تھے گی اما بے مت نہیں۔ یہ فرعون نے کہا، فرعون نے کیا کہا تھا؟ باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، قرآن کے 30 پارے میں بیان ہے۔ فرعون نے موسیٰ کے مقابلے میں 2 باتیں کہی تھی، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میرے سے اونچی سمجھ کسی کی نہیں ہے، ما اریکم الا ما ارا، میری رائے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میرا ججمنٹ ہے، اما کہیں نہ تھئی سکے، وہ اللہ کی ذات ہے، وفعال لما یرید۔ انسان نت نئے اخلاق، عادات، اطوار، اس کی مٹی میں یہ تاثیر ہے، نفی کی کیسی ہی بات سمجھاؤ یہ ہر دھرم ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، خاندان تباہ ہو جائے، نسلیں برباد ہو جائے، لیکن یہ جبلت بدلتا نہیں، عجیب انسان کی فطرت، لیکن ہر ایک جیسا نہیں ہوتے، کچھ غیرت مند بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو اسلام اور مسلمان جیسی غیر قوم کوئی نہیں، غیرت انسان کی فطرت میں اور ہونی چاہیے، غیرت بہت بڑی چیز، کہیں نہ کہیں مسلمانوں سے غیرت کے بابت قصور ہوتی ہے تو ہماری بیٹیاں ہندو لڑکے سے لو جہاد میں پھنس کر کے دھرم بدل کر کے ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کرتی ہیں۔ غیرت، مبارک ہو اس باپ کو یو پی کے جس کی بیٹی 2 مہینے پہلے ایک ہندو لڑکے کے ساتھ کنیکشن کر کے عشق میں پھنسی، عزت والا، سر پر امامہ ہے پاگڑی، اور باپ کی داڑھی پر محمد الرسول اللہ کا بڑھاپے کا نور چمکتا ہے، اور پیشانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سجدے کے آثار جس کو قرآن نے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشان ان کے پیشانیوں میں ٹپکتے ہیں۔ 2 مہینے کے بعد پھر واپس شرارت کی، باپ غیرت مند تھا، میری عزت کے دھجیے اڑے، میرے کوئی پھجیٹے کرے، شوٹ کر دیا اپنی جوان بیٹے کو گولی مار کر۔ مبارک ہو، صد مبارک ہو اس باپ کی پیشانی اور اس کے قدم چومنے کے قابل ہے۔ کوئی ہجڑا انسان ہو کہ جس کی عزت، جس کا نور، جس کے دل کی دھڑکن، جس کی آبرو اور جس کی حیا اس کے گھر سے فروخت ہو رہی ہو، وہ نامرد ہے، اس کو جینے کا ادھیکار نہیں، اس کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔
اور وہ غیرت مند باپ مبارک ہے. میں نے 2 جمعے پہلے اس پر ایک تقریر کی تھی جمعہ میں. تو 2 دن پہلے مجھے کسی نے اس کا ویڈیو بھیجا. یعنی اس نے میں نے ایک تجویز کی تھی کہ ہم میمورینڈم دے آویدن پتر. اس سے کچھ نہیں ہوتا. اب ضرورت ہے من بدل دین فقتلو. بیٹا بیٹی میں سے یا اسلام میں سے کوئی بھی دین بدل دے، مرتد ہو جائے، مار ڈالو، قتل کر ڈالو. اسلام کی تعلیم. اس باپ کو کروڑوں سلام ہو جس نے اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کر کے زندگی بھر کی قید و بند برداشت کی، لیکن اسلام پر دھبا برداشت نہیں کیا. ایسے بھی باپ دنیا میں موجود ہیں جن کے نتیجے میں آج اسلام کا سکہ پوری دنیا میں رائج ہے. میں نے کل ایک مضمون پڑھا، دنیا کی 10 بڑی مساجد. پوری دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں؟ کتنی مسجدیں؟ 36 لاکھ مسجدیں دنیا میں ہیں. 36 لاکھ مسجدیں دنیا میں موجود. پوری دنیا میں ورلڈ میں سب سے زیادہ مساجد والا شہر کون سا؟ وہ دیش کون سا؟ انڈونیشیا. اور قربان جائیں، ہم فخر کے ساتھ سر اونچا کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں پورے ورلڈ میں دوسری نمبر میں سب سے زیادہ مساجد ہمارے محبوب وطن، ہمارا پیارا وطن اس ہندوستان میں دوسرے نمبر میں سب سے زیادہ مسجدیں ہیں. خیر وہ ایک مضمون لمبا ہے، اس لیے ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ورنہ دنیا کی 10 بڑی مساجد کتنے ایریا میں ہیں؟ کتنے نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد کون سی؟ دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام، جس میں 40 لاکھ انسان نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے. اور دنیا کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی، اللہ صاحبہ الف الف صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں 10 لاکھ آدمی ایک ساتھ بیک وقت نماز پڑھتے ہیں. لیکن سب سے بڑی ورلڈ میں جو زیادہ سے زیادہ مساجد ہیں، اس میں دوسرے نمبر میں ہمارا مقام ہے. سب سے زیادہ مساجد اگر کہیں انڈونیشیا کے بعد ہے تو ہندوستان میں. خیر، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، سب نے. ابلیس نے نہیں کی. ہمارے تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. کیوں نہیں کیا؟ 2 کارن ہیں. تو نے تکبر کیا یا تو سرکس بنا. دونوں میں فرق ہے. استکبرت اور عالین 2 الگ الگ سیگے استعمال ہوئے ہیں. تکبر الگ چیز ہے، سرکشی الگ چیز ہے. اس کو علم پر چھوڑ دو. چلو متکبر بن گیا یا سرکس بن گیا؟ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں تو اوپر والا ہوں، یہ تو نیچے والا ہے. تجھے معلوم نہیں پیٹرول میں کانڈی لگا ہو تو بھڑکا اوپر جاتا ہے. دیوا سلائی اگر آپ روشن کرو باکس کی کانڈی تو کانڈی کا گندرس میں سے تاپ اوپر جاتا ہے، نیچے تھوڑا جاتا ہے. تو میں تو اوپر کا، یہ تو نیچے کا، وری میں اس کے آگے کبھی جھک سکتا ہوں؟ وہ فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. ہر انسان خطا اور غلطی ممکن ہے، جبکہ مجتہدین سے بھی خطا صادر ہوئی ہے. لیکن انسان کے اندر تکبر نہ ہو، عجز و انکساری ہو. اور تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر بہت پیر مار مار کر کے زمین پر چلتا ہے تو چیر کر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. بہت اونچا چلتا ہے تو پہاڑ کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تکبر کو حرام کیا. الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا گلا کاٹ کر کے پھینک دوں گا. اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں اس کا سر اکھیڑ دوں گا. اللہ کو ہی لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اس نے یہ عذر پیش کیا تو باری تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا، نکل یہاں سے نکل. فإنک رجیم، مردود ہے مردود. فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت تک تو پھٹکار والا ہے. 3 عذاب دی. اخرج منہا، نکل.
रजीम मरदूद लानती यौम الدین क़यामत तक के लिए मलऊन। लानत किसे कहते हैं? जिस पर फिटकार बरसी हो, जो घर में भी अच्छा नहीं, जो समाज में भी अच्छा नहीं। इसीलिए शादीशुदा मर्द अगर ज़िना करे, ये फिटकार वाला है, फिटकार। इसलिए इस्लाम ने क्या कहा? शादीशुदा मर्द अगर ज़िना करे, यहाँ तक खड्डा करो, पूरे गांव को बेगी करो, इसको खड्डे में उतारो, लकड़ा लोहा पत्थर हड्डा कंकर पत्थर, जिसके जो हाथ में जो आवे वो मन फा के मारो इसको, यहाँ तक के वो मर जाए। क्यों? ये फिटकार लानती है। इस लानती को अल्लाह की ज़मीन पर टिकने का अधिकार नहीं है। कैसा पाकीदा मज़हब है इस्लाम। इसलिए हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह में पढ़ते हैं रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने 3 दिन पहले बुखारी में रिवायत पढ़ी, किताबुल इल्म में है। सुबह में ये दुआ पढ़ी जाती है, मैं अल्लाह से रब होने के एतबार से राज़ी हूँ, मैं इस्लाम से दीन होने के एतबार से खुश हूँ, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैं अपनी ज़िंदगी का आइडियल बनाता हूँ। अगर ये दुआ सुबह में 3 मरतबा पढ़ो, शाम को 3 मरतबा पढ़ो, इस्लाम और दीन और नबी के बाबत कभी भी ज़ुबान से कोई गलत बात नहीं निकलेगी। इस्लाम पर इस्तिकामत, दीन पर इस्तिकामत और पैगम्बर की मोहब्बत पैदा होगी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे के बाद इबलीस से कहा निकल मरदूद लानती ही क़यामत तक। अब इबलीस ने कहा खिलाफत का हक तो मेरा था, पर आदम खलीफा बन गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाता हूँ। तो इबलीस को दुश्मनी हुई कि खिलाफत का हक तो मेरा था, क्योंकि मैं 2000 बरस पहले की मखलूक, और मैंने इबादत करते करते इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया था, वलीयत तो मुझे हासिल है। उसके दिल में एकदम किस्म का हसद पैदा हुआ और खिलाफत का मनसब गोया कि आदम ने छीन लिया। दुश्मनी हो गई। जो इलेक्शनों में लड़ाइयाँ बहुत होती है, कुर्सी की लड़ाइयाँ, मनसब की लड़ाई है जो इबलीस से चली आती है। इबलीस ने यह सोचा कि खिलाफत तो मेरी थी और आदम ने छीन ली मुझसे। अब गुस्सा पैदा हुआ। बारी तालन एक गुस्सा ये था उसके दिल में, और फिर अल्लाह ने जलील किया, मरदूद कहा, लानती कहा, आसमान से निकाल दिया मुझे और ज़मीन पर फेंक दिया। तो उसने बारी ताला से कहा फबिमा अग़वैतनी, आदम की वजह से तूने मुझे गुमराह किया, लअक़अदन्न लहुम इंद सिरातिकल मुस्तक़ीम, कभी भी बनो आदम को सिरात मुस्तकीम पर फाइज नहीं होने दूंगा। फिर उसने लंबे चौड़े लम ताकिद बानुन ताकिद सकीला के साथ इंसान की गुमराही की लंबी फहरिस्त बयान की। यूं करूँगा, यूं करूँगा, यूं करूँगा, यूं करूँगा, यूं करूँगा। अल्लाह ने भी फरमाया लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। जा हे इब्लीस, तू और जितने भी तेरे होंगे इन सब से मैं जहन्नम भरूँगा। उसने अल्लाह ताला से फख्र किया, मैं गुमराह करूँगा दाएं से बाएं से आगे से पीछे से। और आदम की वजह से मेरा दाए दरबार हुआ, बनो आदम को छोड़ूंगा नहीं। हमसे दुश्मनी बहुत पक्की है, गांठ वाली ले दी गांठ, ये कभी भी गांठ छूट नहीं सकती। कब तक नहीं छूट सकती? मौत के आखिरी सांस पर बेईमानी के साथ मौत जब तक ना आ जाए तब तक ये गांठ वो छोड़ने वाला नहीं है। एक उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत कब तक चलेगी? मौत के आखिरी सांस पर अपने साथ जहन्नम में ले जाने की मेहनत तक वो मेहनत करेगा। आदम की वजह से, ये कुरान में है, मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। मैं भी जहन्नम में तो बनो आदम भी जहन्नम में जाए। एक उसकी मेहनत है, एक रहमान ताला की मेहनत है और उसके बंदों की। मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मौत के वक्त आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गए, इसकी जरूरत नहीं, ये नहीं, आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गए, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए मौत पर ईमान को बचाना,
اسی لیے آدم کے قصے سے پتہ چلا انسان کو موت کے آخری سانس تک ڈرتے رہنا ہے کہ ایمان سلامت لے کر کے جاؤں. فخر، غرور، گھمنڈ، تکبر بنو آدم کے لیے مناسب نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا. اب اس نے باری تعالیٰ نے اس کو راندہ دربار کیا، ملعون ہوا. ہمیشہ اس کے لیے وہ اور اس کی ذریت جہنم میں جائے گی. اور اللہ نے طاقت بہت دی. دنیا میں ایسے ممالک ہے جہاں رات کو شہر بن جاتا ہے اور دن کو دریا بن جاتا ہے. ایسی ترقی کی الیکٹرونک نے. ابے پیٹرول ડીઝલ તો ختم થઈ જશે ટૂંક સમયમાં. ઘાસલેટની તો વાત જ નથી. पेट्रोल डीजल का भी अब कुछ रहेगा नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई. मैं आपको इस पर कुरान अजीब समझाऊँ. अजीब. इंसान का नाम है अमाल, उसके गले का हार बन जाएगा. इंसान यूँ कहें कि वो हो आदम से लेकर क़यामत तक के सारी जिबिल्लत इंसान और जिन्नात का हिसाब कब खुदा करेगा और कब खुदा करके हमको कब फारिग करेगा. लेकिन वहाँ तो सब तैयार જ होगा ऑटोमेटिक. કેલ્ક્યુલેટરમાં, મોબાઈલમાં, લેપટોપમાં બધી સેવ કરેલું હોય અને મેમોરીમાં બધી નાખી દીધેલું હોય તો ખાલી ટચ કરવાથી તરત ફટાફટ આવી જાય બધી તારીખ વારના સાथ. वहाँ भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यहाँ हमारे साथ है. ये सब इसी से निकला है. साइंस ने कुछ नहीं निकाला है, साइंस જ इस्लाम से निकली. इस्लाम से ऊपर साइंस है ही नहीं. मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ. और जो इस्लाम से ऊपर साइंस को साबित कर दे तो हम उसके लिए अपने जो है सर उसकी कदमों में रख दें. इस्लामिक साइंटिफिक अजीब चीज़. कुरान अजीब तालीमात से भरा पड़ा है. पढ़ो तो खरी, स्टडी तो करो, मुताला तो करो, तुम्हारी रातों की नींद खुदा हराम न कर दे और उसमें जो सुकून नसीब होता है किसी चीज़ में नहीं. इसलिए अपने औलाद को जिद्दुल इस्तेदाद आलिम बनाओ. अभी मदारिस का सर्वे कोई नवी वस्तु थोड़ी है. चूंटणी लक्षी तमे गमे करो. ये तो बहुत पुरानी बात है. अच्छी चीज़ है. हमको कोई देखे, हमारे हिसाब चेक करे, हमारा काम देखे तो खुशी होनी चाहिए. इसमें और राजकारण को क्या दखल करने की ज़रूरत. अच्छी चीज़ है, देखो हमको. अब क्या करते हैं 4:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक आओ देखो हमारे साथ, हमारे खाने खाओ, हमारे साथ रहो, हमारे बाथरूमों के अंदर तुम नहाओ, हमारे टॉयलेटों के अंदर तुम फारिग हो और हमारे साथ इन चमड़ों के बिछाए हुए दस्तरखान पर बैठकर निवाले चुनो. तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं. अभी का एक तालिब इल्म 6 भाई बहन थे. बाप का इंतकाल कोरोना में हो. 4 बहन 2 भाई. औरत ने इद्दत वफात के बाद दूसरी शादी कर ली. बेटियां अपने साथ ले गई. 2 बेटे निराधार छोड़ दिए. लेकिन फूफी के दिल में मोहब्बत थी भतीजों की. इस्लाम में रिश्ते भी बड़ी अजीब है. ज़विल फुरूज, ज़विल अरहाम तरतीब है इस्लाम में. दोनों बच्चों को उसने गोद ले ली, संभाले. एक बच्चे की उम्र 14 साल की. वो कहीं हिफ्ज़ शुरू किया था, हमारे यहाँ पूरा हुआ. पूरा होने पर बच्चे उस्ताद जी से, ज़िम्मेदार से दुआ लेने के लिए आते हैं, सलाम मुसाफा कर. पूछा मैंने, बेटा कितने साल में हाफिज़? कहे 1 साल 1 महीने, 13 महीने में. बेटा कब शुरू किया? तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? तो कि इंतकाल हो चुका. तुम्हारे अखराजात का क्या मसला है? तो कि फूफी की जिम्मेदारी. अब बाप गोरे गोरिस्तान में, माँ ने दूसरा निकाह कर लिया है. अब ये बच्चे बेसहारा, बेआसरा, निराधार हैं. कसम अल्लाह के इज्जत की, जिन 4 दीवारियों में वो पना गुज़ीर हो और अल्लाह का मुक़द्दस कलाम 13 महीने में लट रहे हो. दुनिया का कोई ताबूत, कोई फित्तीन, कोई दज्जाल इन 4 दीवारियों को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता. मालिक के इज़्ज़त की कसम, या अल्लाह का किताब महफूज होती है. मैं आपको हिंदुस्तान सुनाऊं. जब तकसीम हुई ना, तकसीम
ایک پریس تھا قرآن چھاپنے کا، انگریز نے قرآن جلا دیے تھے، علامہ شہید کر دیے تھے۔ کہ ہندوستان میں ماضی قریب میں دلی میں ایک پریس تھا جہاں قرآن چھپتا تھا، وہ ہندو پریس کا مالک، قرآن چھاپتا تھا، 24 آدمی کام کرتے تھے۔ آج بھی ہے دلی میں، میری کوئی باتیں ایسی نہیں ہیں جو بغیر پروف کے ہو، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ 24 آدمی کام کرتے تھے، اسنان کر کے وضو غسل کر کے خوشبو لگا کر اندر آنے کا اعلان، ہندو ہے ہندو۔ کچھ آدمی اس نے جب چھپتا ہے چھاپ خانے میں تو سائی نے کاغذ نے پورچے نے سب اڑتے رہتے ہیں۔ وہ بڑی حفاظت کا آرڈر تھا، کہیں بھی قرآن لکھا ہوا کوئی کاغذ غلطی سے ادھر ادھر ہو گیا اس کو جمع کر کے پاک صاف جگہ پر رکھنے کا اہتمام تھا۔ وہ مرنے کے بعد اس کی ستی جلائی گئی، یعنی اس کی لاش کو جلانے کا اہتمام کیا گیا، ہندو مذہب میں جلاتے ہیں، جلانے کا اہتمام۔ بہت محنت کی کوشش کی لیکن اس کی ستی کو آگ نہیں لگتی، سب حیران۔ اب ایک عمل نہ ہو سکے تو چرچا کا وشے بنے، قبرستان اور شمشان کی چرچا تو بہت چلتی ہے، بہت وشے بنا، شہر میں دلی میں باتیں چلی۔ ہر ممکن کوشش کے بعد اس کی ستی کو آگ نہیں لگ رہی۔ ابھی ماضی قریب کا قصہ ہے، غیر مسلم جتنے بھی سنت مہنت تھے انہوں نے کوششیں کی لیکن ستی کو آگ نہیں لگ رہی۔ اب امام صاحب دلی جامع مسجد کے ان کو کہا، یہ موجودہ جو بخاری ہے ان کے دادا، تو کہا مجھے لے چلو۔ جب اس ستی پر ان کو لے جایا گیا تو کہا مہربانی کر کے ان کو دفنا دو، تم لاکھ کوشش کر لو اس کو آگ نہیں لگنے والی، لاکھ کوشش کر لو اس کو آگ نہیں لگے گی۔ پھر انہوں نے کہا اس کا گڑ کیا کارن کہ آگ نہ لگے۔ اللہ کی کتاب عزیز کی وہ حفاظت کرتا تھا، خدا کی قسم ایک ہندو ایک غیر مسلم جو اللہ کی کتاب کی اتنی عظمت رکھتا ہو، جب اس کے جسم کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا جس سینے میں اللہ کی کتاب عزیز کی حفاظت ہو رہی ہو، کیا اس کو کبھی جہنم کی آگ جلا سکتی؟ اس کا ایک آیت اگر کسی دل میں محفوظ ہے اس دل کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے ماؤں سے خاص طور پر اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، بچپن میں اس کی تربیت کرو، اس کو تعلیم دو، اللہ سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، موبائل ان کے حوالے نہ کرو۔ خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں پیاری بیٹیوں سے، بہوؤں سے، بہنوں سے کہ موبائل بچے کو نہ دے۔ ماہر ڈاکٹر کے چیمبر میں داخل ہو تو لکھا ہوا ہے کہ 2 برس پہلے کسی بھی بچے کو جب 2 سال کی عمر سے پہلے اس کو موبائل دینا اس کو بھینکر خطرناک بیماریوں کی دعوت دینا مشکل ہے۔ یہ تو سائنس بھی کہتی ہے، اور ہمارا مذہب تو کتنی پاکیزہ تعلیم دیتا ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ ارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ذرا نماز کا حکم دو۔ وَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ ارے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو مارو۔ کوئی باپ ہے ایسا یہ بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارتا ہو؟ عیدی ہے تو مارتا ہے، کماتا نہیں ہے تو مارتا ہے، بیکار ہے تو اس کو بہت کچھ تانے پھکرے کستا ہے۔ کوشش کرو۔ الصلاۃ ہی صلۃ بین العبد وربہ، وہ بندہ اللہ سے متعلق ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اللہ سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اور مالک سے کنیکشن کے بغیر کیسے زندگی گزر سکتی ہے؟ اللہ سے کنیکشن کے بغیر کیسے زندگی گزر سکتی ہے؟ شہر میں 102 مسجدیں ہو گئی اور حال یہ ہے کہ اکثر مساجد نماز سے خالی ہے۔ کون پڑھے گا ان میں نماز؟ ضرورت ہے محلہ محلہ کریا کرے، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ تعلیم
تبلیغ اور تزکیے سے دین ابھی ہے. یہ تعلیم تبلیغ اور تزکیہ نہ ہو تو دین انسان کی نسلوں سے ایسا ختم ہو جائے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کھیلے سے چھوڑنے پر گھمانڈ میں سے کیسا بھگ جاتا ہے، اس سے بھی جلدی یہ دین انسانوں سے رخصت ہو جائے. بات وہاں سے چلی تھی. ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا، اس نے اللہ سے چیلنج مارے، اللہ نے اس کو رندائی دربار کیا. ایک اس کو غصہ یہ تھا کہ خلافت چھین لی آدم نے اور خلافت میرا حق تھا. یہ جھگڑا وہاں سے شروع ہوئی. اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ مجھے اللہ نے ذلیل کیا اور قیامت تک میرا فجیتا ہوا. ابلیس کا فجیتا اللہ نے کیا قرآن میں بیان کر کے. ابلیس نے تکبر کیا، آدم کا فجیتا بھی اللہ نے کیا قرآن میں. آدم کا فجیتا اللہ نے قرآن میں کیا. اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا جان سے سن، دیکھو یہ جنت اور اس کی ساری نعمتیں تمہارے لیے، سب کرو، کھاؤ پیو عیش عشرت کے ساتھ رہو، ایک کام مت کرنا، ایک درخت مت کھانا. اب وہ کون سا تھا؟ قرآن نے تو نہیں کہا، علماء تفسیر نے کہا گھؤں تھا، انگور تھا، لیکن کون دیکھنے گیا تھا وہاں؟ اس لیے ہم اس کو مبہم ہی رکھیں گے. ایک تھا، استعمال سے منع تھا، استعمال کر لیا، آدم امتحان کے اندر فیل ہو گئے. اب اس پر ایک سوال ہے کہ اللہ نے سب کچھ جنت اس کے لیے رکھی تھی، ساری نعمتیں، تو اس کو کیوں؟ یہ حکم عبادت کا نہیں تھا، حرام حلال کا نہیں تھا، یہ مت کھانا یہ حلال حرام کا نہیں تھا. آدم نے کوئی حرام کام جنت میں نہیں کیا ہے، سمجھ لو. یہ کیسا ہے؟ جیسے کچھ چیزیں عبادت کی قبیل سے ہوتی ہے، کچھ چیزیں عادت کی قبیل سے ہوتی ہے. ریل گاڑی میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا گناہ ہے دنیا آخرت کا، سزا کا مستحق ہوتا ہے، ڈنڈ پھٹکارا جاتا ہے. لیکن وہاں ایڈوائزر ہوتی ہے کہ تھوکنا مت. لیکن یہ تھوکنا کس کے لیے ہے؟ ایک سیفٹی کے لیے ہے، تعفن اور گندگی سے حفاظت کے لیے ہے، حلال اور حرام نہیں. بس یہ حلال اور حرام کی قبیل سے نہیں تھا. یہ حکم صرف ایک اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تقرب کے انداز کا تھا. کھا لیا. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. آدم اور حوا نے جنت کا لباس پہنا تھا. کٹ 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 کر کے سب پگ میں آ کر کے بھیگی ہو گئے، آٹومیٹک کٹ گئے. گھر میں آٹومیٹک کپڑا کپائی گئے. بہت سے لوگوں کی فریاد ہوتی ہے بیٹیوں کے ساتھ، وہ بھولے تیری شادی کے موقع کی، تو نے بہت چٹاکے پٹاکے کیے، تیرے دوستوں میں سے کسی نے شرارت کی تھی اور تجھے معلوم بھی نہیں. سمجھ جاؤ، شادی کے فطور چھوڑو، اسلام اور سنت طریقے پر آ جاؤ. بہتری اسی میں، مارے آستین سے بچنا بہت مشکل ہے. اسلام اور مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان مارے آستین سے ہوا ہے، اور ہر طبقے میں ہوتے ہیں. اب دال میں دیانت، واو میں وفا، سین میں سچائی اور تے میں دیانت داری اب کون دوستوں میں رہی ہے. اب وہ سلسلہ تھوڑا، وہ تو قبروں میں چلے گئے، لکھنے والے بھی قبروں میں چلے. خشتر منگرولی نے کتاب لکھی تھی دوست، کتاب کا نام ہے دوست، مانگرول کی زمین پر لکھی گئی ہے. علم ادب کا یہ مرکز ہے، یہاں ادیب پیدا ہوئے ہیں، یہاں حکیم پیدا ہوئے ہیں، ایسے حکیم کہ پورے ہندوستان مل کر کے حکمت کے باب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے پاس اس کے لکھت دستاویز ہیں. حکامہ یہاں پیدا ہوئے، اطباء یہاں پیدا ہوئے، سادات برادری ایک عجیب علم کی شاہکار تھی. لیکن اب لوگوں میں تعصب پھر آیا. اس وقت ہمارے بیل گاڑے نواب کی سڑکوں پر چل نہیں سکتے تھے، تعصب تھا. وہ تعصب کے نتیجے میں ان کی نسل افسانہ بن چکی. اسلام میں تعصب حرام ہے، چاہے وہ گھانچی ہو یا سید، شیخ ہو یا تائی. انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے. مسلمان غیر بھی اگر اسلام لے آ کر کتاب عزیز کی حفاظت کے لیے کمر کس لے، اللہ اس کو بھی بام عروج تک پہنچاتے ہیں. قرآن وہ چیز ہے، یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اسی سے عزت ملتی ہے، اسی سے حاصل شدہ عزت ذلت میں بدلتی ہے. جبکہ اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں
कट कट कर के सब आ गए नीचे। आदम नंगे हो गए, हव्वा का जिस्म से कपड़ा हट गया। बाप ने तफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नत, जन्नत के दरख्त के पत्ते चिपका दिए सतर की जगह पर। बाप में हया थी, औलाद में हया, और कुर्ब क़यामत हया ऐसी निकलेगी, हया ऐसी निकलेगी कि न पूछो बात। एक इंसान अपनी हवस कुत्ते और खिंजीर की तरह इस तौर पर पूरी करेगा जैसे कुत्ता और खिंजीर पूरी करता है, और कोई यूं कहेगा अल्लाह का बंदा खुदा से डर, दीवार के पीछे चला जा, तो वो कुतुब शुमार होगा। एक टाइम आएगा आ धरती ने आ वस्तु જોવાની જ છે, इसलिए कि इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हबीबी खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हया इंसानों से निकलेगी और कुर्ब क़यामत पहले हया निकलेगी। लिबास में से हया गई, बालों में से हया गई, ख़वातीन में से हया निकली। इज्जत के फर्क से उड़ जाएंगे जब हया ख़त्म हो जाएगी। हया जब ख़त्म हो जाती है, इज्जत के फर्क से उड़ जाते हैं। हया इस्लाम का बुनियादी ज़ेवर है। अल्लाह के नबी के ज़माने में दो सहाबी, एक अपने भाई को हया के बाबत वसीयत कर रहा था, शर्म रख, बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। आका ने फरमाया अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया तो ईमान का बुनियादी शोबा है। लेकिन अल्लाह ने आदम और हव्वा से कहा इहबिता मिनहा जमीआ, वहाँ क्या कहा था, उखरुज मिनहा, निकल यहाँ से। इहबिता मिनहा, आदम और हव्वा सीढ़ी लगा देते हैं, तुम्हारे लिए लिफ्ट कर देते हैं। इस पाकीदा और पाक माहौल में तुम अब नहीं रह सकते हो, लिहाजा इहबिता उतर जाओ। हबता और खरज में बहुत बड़ा फ़र्क है। उखरुज निकल, जैसे कोई बच्चा बागी बनता है तो हमारे पुराने लोग कहते थे, हमणानी नहीं पहलेना लोगों છે, मरदूत मारी मिलकत में से निकल, હું તારું મોઢું देखवा नहीं मांगू, और देखते भी नहीं थे। लेकिन वो एक लफ्ज़ उस इंसान की काया पलट देता था, और आज उसकी जगह खतरनाक करोड़ों गलियां हो गई, लेकिन उस वफाशियार बेटे के कान तक भी नहीं जाती, और उन पुरानों की इस मामूली जुमले में उसकी काया बदल जाती थी, और हमने बदली हुई देखी भी है। उस औलाद की हिम्मत नहीं होती थी कि उस इज्जत और हया और इफ़्फ़त के पैकेट बाप के सामने कभी आंख भी ला सके। आज ये सिलसिला ख़त्म हो चुका, इसकी ज़रूरत है। दो मरतबा उस बाप की आवाज़ में वो ताकत की ज़रूरत, और उस औलाद के कानों में वो समाअत की ज़रूरत। अगर फिर से ये माहौल पैदा हो जाए, औलाद कभी बगावत नहीं कर सकती। खैर, मजमून से मजमून याद आते चले जाते हैं, उतर जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कितना प्यार है, इब्लिस पर कितना गज़ब है, आदम पर कितना प्यार है, प्यार भरा अंदाज। मैं आपको किन अल्फाज से समझाऊँ, उतरो, मेरी तरफ से हिदायतनामा आएगा। यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, दुश्मनी है, प्यार है ना, हिदायतनामा आएगा। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया, जो मेरी हिदायत और मार्गदर्शिका के मुताबिक काम करेगा, फला खौफुन अलैहिम, और दुश्मनों का कोई खौफ भी उनको नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और दुनिया के छूटने कर कभी उसको गम भी नहीं होगा। कितना प्यार भरा अंदाज है। तो इब्लिस से कितनी खतरनाक अल्लाह ताला ने दुश्मनी का इजहार फरमाया, गुस्से का इजहार फरमाया, और इंसान से कितनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। आदम पैदा करके जन्नत में रखा, अकेले थे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले अकेले वहशत महसूस करते थे। तो आदम की बाई पसली से हव्वा पैदा कर दी। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम और हव्वा तुम दोनों जन्नत में रहो। डाबी पसली और सबसे ऊपर की पसली से हव्वा पैदा की। क्या मतलब, औरत दिल में बसाने के काबिल चीज़ है। ये दिल की दुनिया में रहती है, इज्जत दी जाती है, वक़ार दिया जाता है, अज़मत की मीनार है। ये बेटी है तो नेकी है, ये बीवी है तो मर्द के ऊंचे अखलाक की दलील है, ये माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है, ये बहन है तो भाई को जन्नत दिलाने की जिम्मेदार है। इसलिए तरबियत बाप भी
بیٹا بھی، بھائی بھی اور شوہر بھی، چاروں مسئول ہیں۔ عورت چھٹ نہیں سکتی، مرد چھٹ نہیں سکتا، ذمہ داریاں بندھی ہوئی۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے جو وہاں سے چلا۔ حضرت آدم علیہ السلام شجرہ ممنوعہ کا استعمال، اب وہاں اللہ نے آدم سے حوا پیدا کر دی، دونوں کو پیدا کر کے جنت میں رکھا۔ آدم میں اب انسیت پیدا ہو گئی، اس لیے آدمی کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، اس کو انسیت چاہے۔ اور دنیا میں دل بہلانے کا سب سے قیمتی سامان اگر کوئی ہے تو جوانی میں انسان کی پاک بیوی ہے، اور بڑھاپے میں بھی وہ اس کی بیوی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا۔ دیکھو یہ بھی ایک غلط سلسلہ ہے۔ آدمی اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے بڑی عمر میں بھی نکاح کر کے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت اور اپنی سیوا کے لیے اپنا ہم سفر، رفیق سفر بناوے۔ اولاد کو آگے چل کر کے اپنے باپ کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ یہ سماجی برائی کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ بچے کہتے ہیں اے باپ تو گھر لو تھیو، ہمیں جوان نہ باپ نے بیجا نکاح سوجا، اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، یہ بہت غلط سسٹم ہے۔ ہمارے استاد مرحوم حضرت اقدس قبلہ مفتی اسماعیل صاحب نور اللہ برکتہ برکت روی سرزمین گجرات میں علم تحقیق کا امام تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا حضرت سے سیکھا، دیگر اساتذہ کے ساتھ۔ زبردست مائے ناز عبقری شخصیت تھی، بے اولاد تھے، شادی ہوئی تھی اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کی خلقت عجیب، یہی روحانی اولاد ہم ہی ان کی اولاد شمار ہو، پڑھنے والے طلبہ۔ عجیب پاکیزہ طبیعت اور خصال حمیدہ اور خصال خیر کا مالک، عجیب تقوی اور طہارت کا امام تھا، اللہ سے تعلق اور للہیت میں زبردست پہنچی ہوئی شخصیت۔ ان کو ڈائبٹیز بھی تھی، پھر اس کے بعد کڈنی پر اثر ہوا تو ڈائیالسس ہوتا تھا ہفتے میں 2 مرتبہ۔ اللہ کی قدرت کاملہ، 6 مہینے پہلے اولاد تو تھی نہیں، بیوی خدمت کرتی تھی، حساس بساس تندرست، ایک دم چست سلامت تندرست۔ 6 مہینے پہلے چلتے پھرتے انتقال ہو گیا بیوی کا۔ اب 1 مہینے میں ڈبل ڈائیالسس، 2 مرتبہ مشین پر 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے، آدمی کی طبیعت چھچھورا پن پیدا ہو جاتا ہے بیماری میں۔ اور مفتی صاحب کی طبیعت میں نفاست عجیب تھی، قریب سے ہم رہے ساتھ میں، عجیب نفاست۔ اس موقع پر 6 مہینے بعد تک میں حیات رہے، بیوی صاحبہ کا، امی جان کا 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا۔ امیر شریعت گجرات، فقیہ اسلام، کامل العلم والحیا والصدق والعدل، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا علماء مخصوص کو جمع کر کے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے دوسرے نکاح کی تیاری کرو۔ عقل ہٹی جائے کہ نہیں؟ ڈبل ڈائیالسس پر ہے، 6 مہینے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا، بعد میں 6 مہینے حیات رہے۔ اس 6 مہینے کے دوران میں حضرت مفتی صاحب نے یوں فرمایا، لیکن وہ بصیرت کا مالک امام ہے، بیماری میں، پریشانی میں، بوڑھاپے میں انسان کو خدمت کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جوان تو آدمی ہر ایک اپنا کام کر لیتا ہے، جوان کو کہاں کسی کے پیر دبانے کا موقع ملتا ہے، یعنی وہ تھوڑا کسی کو محتاج رہے گا کسی کے پیر دبانے کا، اپنی ضرورت خود پوری کر لیتا ہے۔ اسلام کا نقطۂ نظر بہت عجیب غریب ہے۔ حضرت آدم اور حوا دونوں میں عجیب محبت، شجرہ ممنوعہ کا استعمال، دنیا میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے آنے کے ساتھ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حجتیں نہیں کی، حجتیں نہیں کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہمارے نفس پر ہم نے ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نہ معاف کرے اور تو نہ رحم کرے ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے۔ 60 برس، 50 نے 10، 60 برس روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ یہاں نالیاں پڑ گئی تھی، نالیاں،
میرے پاس ایک کتاب ہے تبرکات انبیاء، عجیب قسم کی، یہاں نیک پڑ چکی تھی، نیک دوریوں نے نیک ہوئی نے پانی پھیروا ماٹے قائدے سر نیک پڑی گئی تھی، کھاڑا پڑی گیا تھا 60 ورس رڑیلا، اور ہندوستان سے 600 عمریں اور 40 حج کیے تھے، پیدل 600 عمریں اور 40 حج یہاں سے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس چوک کو معاف کر دیا، اور فجیدے پر بات ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام جب وہ درخت استعمال کر لیا تھا تو گھر کے دروازے پر اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آدم سے بھول ہوئی، اور ایک اس کام کی توبہ کے لیے 60 برس لگے، اور قرآن میں فجیتے کا ورنن ہو گیا۔ لیکن آدم علیہ السلام نے فاجتباہ ربہ بکلمات فاتبہن، حضرت آدم نے اللہ سے چند کلمے حاصل کر لی، وہ کلمے یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ معلوم کیا ہوا؟ اپنی قصور کا اقرار کر لینا یہ آدمیت کی کمال کی علامت ہے، عبدیت کی کمال کی علامت ہے، اور اپنے قصور کا اقرار نہ کرنا یہ شیطانیت ہے۔ اس نے اقرار نہیں کیا، اور موت کے آخری سانس تک اپنے ایمان کے حفاظت کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں میرے کسی برے عمل کی وجہ سے میرا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ قرآن میں ایسے 21 نبیوں کا تذکرہ ہے، ان میں کا پہلا آدم ہے، 21 نبیوں کا تذکرہ ہے صراحتاً، وَإِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، وہ 1,24,000 انبیاء کے بابت فرمایا، اور یہ 21 انبیاء کا قرآن میں آدم، نوح، ادریس، ہود، شیس، شعیب، صالح، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، اس طرح یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، عیسیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ، ان انبیاء کا تذکرہ 21 کا قرآن میں ہے، جن میں سے میں نے آج کی اس مجلس میں انبیاء کا تذکرہ کرنا اور آدم کے تذکرے سے اس کا آغاز کرنا آپ حضرات کی خدمت میں مضمون منتخب کر کے پیش کیا، اور کچھ اصلاحی باتوں پر میں نے توجہ ڈالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عزت کی لاج رکھے۔ یہ مرحوم بیماری میں 3 سال کے بعد اللہ کی رحمت کے آغوش میں گیا، 5 بیٹیاں 1 بیٹا چھوڑ گئے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، المبتول شہید، پیٹ کی بیماری میں موت سے شہادت نصیب ہوتی ہے، آخرت کا شہید ہے۔ دنیاوی احکام شہادت کے نافذ نہیں ہوتے، آخرت کے اللہ کے یہاں شہادت۔ اب دیکھنے جاؤ یہ بھینکر بیماری میں انسان کتنا پریشان ہے، کتنے گھر ہے جہاں بچے، جہاں جوان، جہاں ادھیڑ عمر کا، جہاں بڈھا، جہاں مرد، جہاں عورت کینسر کی لا علاج بیماری میں کتنے سپڑائے ہوئے ہیں۔ ان گھروں کا جائزہ لو، کبھی ان گھروں میں عیادت کرو، پتہ چلے گا کیا گزرتی ہے ان گھر والوں پر، جبکہ دواخانوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، مانسک ریتے مانس پورو بھنگائی جائے، اور اقتصادی اعتبار سے انسان ہار جاتا ہے، قرض زمین بیچ کر بھی اپنی عزت کی حفاظت کر کے دوائی پر پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، لمبی آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم ایسے گھر کو بھی جانتے ہیں، ایک بچہ 3 سال کا تھا کہ عمر ہوا، ابھی اس کی عمر 17 سال کی ہے، 5 آپریشن ہوئے ہیں، اس کی باپ کی زندگی کا 1/3 حصہ ہاسپٹل کی جو ہے بستر پر، ہاسپٹل کے کھاٹلے پر گزرا ہے۔ ایسے بھی گھر ہیں معاشرے میں، اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے، مسجد وار جماعت کی ذمہ یہ کام ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک عیادت کی جماعت بھیجے، عیادت کی جماعت بھیجے۔ مسلم سماج اور معاشرہ بہت بڑا ہے، انتظامات کرے، تسلی کا سامان بھی، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ ایوب کا صبر یاد کرے، وہ تو برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ نے آزمایا، لمبی بیماری، 4تھی تسبیح حضرت ایوب کی تھی، لیکن ایک پر یہ بات مختصراً میں نے ذکر کی، اللہ عز و جل کہنا سننا قبول فرماوے، مرحوم کی کروٹ مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے۔ تمام حاضرین سے
درخواست یہ ہے 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری صورت، پھر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر عالم کے مرحومین مسلمین کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ انشاءاللہ ہر ایک کی قبر میں ایک ایک قرآن پہنچے گا۔ دعا پڑھ لو، یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھ لو، دعا کر لیتے ہیں۔